السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل دل مسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان کے 3 درجے۔ حقیقی ایمان کیا ہے؟ قرآن و حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یقین کامل اور محبت کامل کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ایمان جس کی بنیاد یقین ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 علم یعنی ایمان بالغیب، نمبر 2 عرفان یعنی پہچان، اور نمبر 3 ایقان یعنی یقین۔ ایمان کا پہلا درجہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ بن دیکھے خدا کو صرف اور صرف اس بنا پر مان لیا جائے کہ مومن تک خدا کا علم اس مخبر صادق کے ذریعے پہنچا ہے جس نے خود خدا کی ذات کا مشاہدہ کیا ہے۔ خدا کی ذات کو دیکھے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مان لینا ہی ایمان ہے۔ ایمان کا دوسرا درجہ ہے عرفان، یعنی جس حقیقت کو بن دیکھے مانا جا رہا ہے اس حقیقت کو پہچاننا اور اس کو بنیاد پر اللہ پر اپنا یقین پختہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، اور خود تمہارے نفوس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ پتہ چلا کہ سوچنے، سمجھنے اور غور فکر کرنے کے بعد صحیح نتائج پر پہنچنا سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کی قدرت کے تمام حقائق اور ان کی علامات سب ہمارے اندر موجود ہیں۔ ذرا ہم اپنے اندر جھانک کر تو دیکھیں، اپنی بصیرت کے پردوں کو اٹھا کر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیں کس طرح یہ حقیقت ہمارے من سے جھلکتی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے، ہم ان کو عنقریب اعتراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے۔ ایمان کا تیسرا درجہ ہے ایقان، یعنی دل سے مکمل طور پر یقین کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں یہ درخواست پیش کی، میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایمان بالغیب اور عرفان بالشواہد کے درجے میں تھا، اور اب وہ مشاہدے کے ذریعے ایمان کے آخری درجے یعنی ایقان بالمشاہدہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس مقصد کے تحت یہ سوال کر رہے ہیں، مگر یہ مکالمہ انسانوں کو تعلیم دینے کی غرض سے تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم و عرفان تو پہلے سے تھا، مگر وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر حق الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر دیا۔ قدرت کے ان تمام نشانیوں کو دکھانے کا مقصد انہیں درجہ ایقان تک پہنچانا تھا جو ایمان اور یقین کا آخری درجہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی جانور کو ذبح کر کے آیا ہو اور دوسرا کسی انسان کو قتل کر کے آیا ہو۔ کسی راستے میں چلنے والے نے قتل ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ڈر کر فرار ہو گیا، تو حقیقت حال سے بے خبر لوگ جانور ذبح کرنے والے کو اس کے کپڑوں پر پڑے خون کے چھینٹے دیکھ کر قاتل سمجھ بیٹھے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو موقع واردات پر موجود تھا اور جس نے دن کے اجالے میں اپنی آنکھوں سے قتل کا معاملہ دیکھا، وہ قاتل و مقتول کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا بھی ہے۔ یہ شخص اس معاملے میں صاحب ایقان ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی دوسرے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔